بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بکھرے موتی کتاب بڑی عجیب کتاب ہے ماشاءاللہ، بزرگوں کی ڈائری ہے۔ مولانا یونس پالن پوری صاحب مدظلہ آج کل زندہ ہیں ماشاءاللہ، انڈیا کے بزرگ ہیں۔ ان مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں، جن کا یوٹیوب وغیرہ میں بھی سبق آج کا سبق وغیرہ کے نام سے آتا رہتا ہے۔ بہت کچھ شارٹ کٹ میں اعمال، چھوٹے چھوٹے دعائیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے والد صاحب کی یہ ڈائری کتاب لکھی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 151 ہے: میت پر آنسو بہانا جائز ہے، مگر میت پر نوحہ اور ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا تو وہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ 6 مہینے تک یا سال یا 2 برس تک مجھے رویا جائے۔ کس کا رواج ہے جی؟ پرانے زمانے میں جاہلوں کا یہ رواج ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنے دنوں تک آنکھوں میں کوئی آنسو لے کر بیٹھ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا، اور نہ روئے تو لوگ کہیں گے بھائی کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، معمولی تھا، مر گیا۔ لہذا 6 مہینے رو تاکہ معلوم ہو کہ بڑا آدمی گزرا ہے۔ مگر اب 6 مہینے تک روئے کون؟ تو رونے والیاں کرائے پر لی جاتی تھیں، سمجھ آئی؟ جیسے آج کل کرائے پر آپ دیکھ چکے ہیں، ڈرامے شامے ہوتے ہیں نا ہر سال، کہ وہ 6 مہینے تک بیٹھ کر روئیں، اور وہ عورتیں ہی رکھی جاتی تھیں، اس لیے کہ آنسو بہانا انہیں آسانی سے آتا ہے۔ بس ارادہ کیا اور ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے۔ تو رونے اور رلانے کے لیے عورتوں سے بہتر دوسرا کرایہ دار نہیں مل سکتا تھا۔ یہ والا کام آج کل کہ کچھ خسرے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عورتوں والے کام، خسروں والے لباس، چہرہ، سر ہوتا ہے، اور وہ یہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، پیسے آ کے لے جاتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں، ڈرامے شامے کرتے ہیں، کچھ بکواسات بھی کر جاتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو کرایہ پر رکھتے تھے، اجرت بھی دی جاتی تھی اور کھانا کپڑا بھی۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کھا پی رہی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کوئی تعزیت کے لیے آیا، بس وہ فوراً گھیرا بنا کر بیٹھ گئیں اور انہوں نے راں راں کر کے رونا شروع کیا کر دیا۔ ایسے ہم نے بھی دیکھا ہے، اپنا سگا رشتہ دار ہوتا ہے نا، ایسے اپنے میں عورت ہنس کھیل رہی ہے، باتیں شاتیں کر رہی، کوئی آیا تو بس اس طرح رونا شروع کر دیتی ہیں، سمجھ آئیے؟ یہ تو عورتوں کو چلاکی آتی ہے نا، سمجھ آئی؟ کہ وَأَقَذَا وَجَبَلَ وَشَمْسَ، تو پہاڑ تھا، تو آفتاب تھا، چاند تھا، یعنی یہ اس مرنے والے کو یاد کر رہی ہوتی ہے رو رو کے نا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ مریض ہوئے۔ اب دین کا دیکھیں کیا اس میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ساتھ لیے ہوئے ان کی عیادت کے لیے گئے۔ اب دیکھیں، پہلے تو جہالت کا ذکر تھا، جاہلیت کے زمانے میں کیا ڈرامے ہوتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام کیا دیا، یہ سنیں، ہمیں سنیں جی۔ عیادت کے لیے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اندر تشریف لائے تو ان کو غاشیہ میں یعنی بڑی سخت حالت میں، یعنی بے ہوشی وغیرہ میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے گرد آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم ہو چکے؟ بطور مایوسی یا حاضرین سے استفسار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یعنی مطلب ختم ہو گئے، ڈیتھ ہوگی، وفات ہوگی ان کی۔ تو لوگوں نے عرض کیا نہیں حضرت، ابھی ختم نہیں ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ جب اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ کے آثار، رونے کے آثار دیکھے تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر تو سزا نہیں دیتا، کیونکہ اس پر بندے کا اختیار اور قابو نہیں ہے، یعنی آنکھ سے بے اختیار بلا اختیار آنسو آ جائیں، دل غمگین ہو تو اس پہ کوئی قابو نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کی غلطی پر، یعنی زبان سے نوحہ و ماتم کرنے پر سزا بھی دیتا ہے، اور پڑھنے پر اور دعا و استغفار کرنے پر رحمت بھی فرماتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، معارف الحدیث، یہاں سے یعنی بہت بڑی کتابوں سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ تو سبق کیا ملا؟ کوئی غم ہو جائے، فوت ہو جائے، بیمار ہو جائے تو دل دکھنا چاہیے، آنسو آنے چاہیے، لیکن زبان سے شور ڈالنا، واویلا کرنا، ماتم شاتم کرنا، سینہ پیٹنا، ہائے ہائے کرنا، یہ ڈرامے شامے کرنا، ایسا جائز نہیں، یہ گناہ ہے۔
سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ توجہ فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کیا، آنکھیں جب کھلی ہوں کوئی فوت ہو جائے تو فوراً آنکھیں بند کرنی چاہیے، سمجھے؟ اور فرمایا جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، یعنی دیکھ نہیں سکتا بندہ، اس لیے موت کے بعد آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، یعنی دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہاں پہ عالم غیب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان کے گھر کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، اور اس رنج و صدمہ کی حالت میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگی جو خود ان لوگوں کے حق میں بد دعا تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے حق میں خیر اور برائی کی دعا کرو، اس لیے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یاب بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما، اور اس کے بجائے تو ہی سرپرستی اور نگرانی فرما اس کے پسماندگان کی، اور رب العالمین بخش دے ہم کو اور اس کو اور اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما۔ سبحان اللہ۔ صحابی کے لیے کون دعا فرما رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جملہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اس جملہ کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ استرجاع۔ کیا کہتے ہیں؟ استرجاع یعنی انا للہ جو پڑھتے ہیں نا، فوت ہو جاتا ہے یا کوئی غم ہوتا ہے تو یہ پڑھتے ہیں، اس کو استرجاع کہتے ہیں۔ اور اللہ کی قضاء پر راضی رہنا مسنون قرار دیا، اور یہ باتیں گریہ چشم اور غم دل کے منافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ راضی بقضاء الہی اور سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے باوجود اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وفور محبت و شفقت سے رقت کے باعث رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، آنسو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و شکر سے بھرپور اور زبان اس کے ذکر و حمد میں مشغول تھی۔ زاد المعاد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یعنی ان کے ساتھ ابو سیف آہنگر کے گھر گئے۔ یہ ابو سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی دایا خولہ بنت منذر کے شوہر تھے، سمجھ آئی؟ اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کے رواج کے مطابق اپنی دایا کے گھر ہی رہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ابراہیم، ان کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کو اٹھا لیا، چوما اور ان کے رخساروں پر ناک رکھی جیسا کہ بچوں کو پیار کرتے وقت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ کی آخری بیماری میں ہم وہاں گئے۔ اس وقت ابراہیم جان دے رہے تھے، نزع کے عالم میں تھے، یعنی آخری وقت تھا۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ناواقفیت کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی چیزوں سے متاثر نہیں ہو سکتے، تعجب سے کہا، یا رسول اللہ آپ کی بھی یہ حالت ہے، یعنی آپ رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ کوئی بری بات اور بری حالت نہیں، بلکہ یہ شفقت اور درمندی، یعنی آنکھوں سے رونا، دل غمگین ہونا۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل مغموم ہوتا ہے، دل غمزدہ ہوتا ہے، اور زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ابراہیم تمہاری جدائی کا ہمیں صدمہ ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، معارف الحدیث، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 557 تا 559۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا جی؟ ہم نے کسی بھی غم خوشی کے موقع پہ اللہ رب العزت کو کیا ہے ناراض نہیں کرنا، اپنے نبی کو بھی ناراض نہیں کرنا۔ کوئی فوت ہوگا تو پھر شریعت میں جو کام جائز ہیں، اس آنسو بہانا، دل سے غم کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ کام تو کریں گے، اور باقی جو کام منع کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سینہ پیٹنا، چیخے مارنا اونچا اونچا، دھاڑے مار مار کے، اور غیر محرم عورتوں کی آواز، باہر مردوں کو جانا، یہ کام نہیں کریں گے ہماری عورتیں بھی، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس میں بہت سارے ہمارے سبق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔